من الشيطان الرجيم. أعوذ أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله بسم الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. اچھا جی، آج ہم سورہ حجرات پڑھنے لگے ہیں، اور سورہ حجرات کا بھی ایک اور نام ہے عربوں کے اندر، اس کو سورہ اخلاق بھی کہتے ہیں۔ کیوں جی؟ جی ٹھیک. سورہ اخلاق. اخلاق۔ پیچھے جو ہماری صورت گزری ہے سورہ الفتح جی، جی جی اس کے اندر صلح حدیبیہ اور آخر میں صفات جو صحابہ کی تھیں وہ بتائیں کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراء رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ایسے ہی ہے نا؟ ابھی پڑھا ہے۔ جی ہاں جی، تو صحابہ کرام کی ہو گئیں صفات اس کے اندر۔ اس کے اندر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ بڑی ہی زبردست صورت ہے گھر کے لیے اور ملک کے لیے، اپنے انفرادی جو معاملات ہیں، انفرادی تربیت، اپنے گھر کے اندر اجتماعی تربیت، اپنے معاشرے کے اندر جو معاشرتی تربیت ہے، اور ایک ملکی تربیت کے لیے جہاں مومنوں کی حکومت ہو، مومن رہ رہے ہوں، تو ان کے اندر جو فضا ہے وہ ہونی چاہیے اتحاد کی۔ کیوں جی؟ جی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک چیز اس کے اندر ایک لڑی سمجھ لیں کہ اخلاقیات بہت سارے سکھائے گا۔ وہ سمجھ لیں کہ تسبیح جس کو ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر چھوٹے چھوٹے منکے ہوتے ہیں، بیڈز ہوتے ہیں، اور اس کے اندر جو دھاگا ہوتا ہے نا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر تقوی کا دھاگا ایک پرو دیا ہے۔ ہوئی جی بات؟ تو جی یہ ہمارے سامنے ایک تصویر بن گئی کہ اللہ اخلاقیات کے بارے میں بات کرے گا، اور تقوی جو ہے وہ بات کرے گا، اور اخلاقیات وہ کہ جو مسلمانوں کے اتحاد کو توڑنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنے۔ اور دوسرا شروع جب ہوگا ہاں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ سورہ کب نازل ہوئی؟ مدنی صورت ہے، تو اس کے اندر ایک واقعہ آ رہا ہے ولید بن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا، وہ بنی المستلق اس کی طرف گئے۔ ویسے یہ ہے کہ جو حدیث ہے اس کے بارے میں تھوڑا ضعف لوگوں نے کہا ہے کہ اس کے اندر ہے، تو لفظ بھی آگے آئے گا فاسق کا، تو لوگوں نے اوائڈ، جو جدید مفسرین ہیں انہوں نے اوائڈ کیا کہ ان کو ان کے ساتھ ملائیں، لیکن حدیث کے اندر یہ واقعہ ہے کہ وہ حضرت ولید بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بنی مستلق کے پاس گئے۔ رسول پاک نے کہا کہ آپ زکوٰۃ لینے کے لیے جائیں، تو ان کے خاندان میں ولید بن عتبہ اور بنی مستلق ان کے اندر دشمنی تھی، تو آپ نے دیکھا کہ بھی بنی مستلق کے کچھ آدمی وہ اپنا سامان جنگ کا سامان لیے آ رہے تھے، تو یہ خوف زدہ ہو کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ بھئی وہ لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ دینے پر آمادہ نہیں ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اور انہوں نے اپنی زکوٰۃ لی ہوئی تھی اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ یہ تو ایک واقعہ۔ اب یہ واقعہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ واقعہ 9 ہجری کے اندر پیش آیا، کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ زمانہ کون سا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ جی جی
تو کون سا زمانہ ہوا، کون سی ہجری؟ 9 9 ہجری۔ ہجری۔ 9 ہجری، یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے کوچ کر جانے سے تقریباً 1 سال پہلے بنتا ہے، 13 اور 10 سال بنتے ہیں اس کے مدینہ کے۔ اب اس کے اندر جو خوبصورت چیزیں ہیں کہ 19 آیات کے اندر 4 آیات جو شروع ہوتی ہیں وہ یا ایھا الذین آمنو سے شروع ہوں گی، جیسے جی آپ کے سامنے بھی لکھا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ پڑھیں گے آج اس کا ترجمہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خاص طور پر مومنوں کے لیے یہ آیت اتری ہے، اور اس کے احکام بالکل ایسے ہی سمجھیں کہ جس طریقے سے ہم اقیم الصلاۃ کہتے ہیں نا جی، نماز قائم کرو، جی جی یا یہ ہے کہ نہیں کے اندر اگر لا کا آ جاتا ہے تو تم یہ کام نہ کرو، جس طریقے سے حکم ہے اسی طریقے سے اس کے اندر جتنے بھی احکام ہیں وہ سارے کے سارے اسی طریقے سے ہیں، فرض ہمارے اوپر۔ پہلے تو بات یہ ذہن میں رکھنی ہے۔ ابتدا میں 1 سے لے کر 5 تک جو آیات ہیں وہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے معاملات کیسے ہوں، یہ ہم پڑھیں گے کہ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آ جائے وہاں اپنی ساری کی ساری رائے اور اپنا خواہشات وہ ساری کی ساری پیچھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اور اللہ سبحانہ وتعالی کی بات کو فوقیت دینی ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے وہ بھی یا ایھا الذین آمنوا ہی آئے گا۔ وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر افواہ پھیل جاتی ہے یا کوئی بندہ اگر کوئی خبر لے کے آتا ہے کہ جو بڑی اہم ہو، تو رسول پاک صلی اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ تم اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی کے اوپر مشکل بنا دو اور بعد میں تمہیں اس کے اوپر ندامت اٹھانی پڑے۔ اور آگے جو چیز آئے گی وہ یہ ہے کہ یہ فاسقوں کا ہو گیا کہ مومنوں کے جو ایک شرعی حکومت جو ہوگی اس کے اندر مومن کا مومن کے اوپر کیا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ 6 حقوق بتاتا ہے، اور یہ کسی چارٹر میں اور نہیں لکھے ہوئے، یہ قرآن مجید کے اندر ہی لکھے ہوئے ہیں کہ جو کہتے ہیں نا کہ بھئی ہمارے رائٹس کیا ہیں، تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن چونکہ اتحاد کو پراگندہ کرتی ہیں، توڑتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 3 وہ چیزیں جو تم سامنے کر سکتے ہو وہ نہیں کرنی، جیسے کسی کا مذاق نہیں اڑانا، کسی کو طعن نہیں کرنا، کسی کو برے نام سے نہیں پکارنا۔ یہ کون سی 3 چیزیں ہوگی جی جو بندے کے واقعات میں۔ واقعات کے نہیں، لیے یہ بندے کے سامنے کرتے ہیں، بندہ سامنے ہوتا ہے، جی ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، ہم جی اس کو طعن و تشنیع کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کا نام اور ہوتا ہے برے نام سے پکارتے ہیں، تو یہ یاد رکھنے کے لیے 3+3 یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ 3 چیزیں سامنے، اور 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے روکی ہیں کہ یہ مسلمانوں کے حقوق ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دوسرے کے بارے میں کوئی بدگمانی، ان بعد الظن اسم، کہ کچھ گمان جو ہیں وہ گناہ کی حد تک لے جاتے ہیں۔ یہ کیا ہوا، آدمی کے پیچھے اس کا حسن ظن رکھنا، اور پھر یہ ہے کہ کسی کے بارے میں تجسس کرنا کہ یہ کہاں جاتا ہے، کہاں آتا ہے، کیا ہے اس کے پیچھے، یہ تجسس اس کے اندر جو ملکی جاسوس ہیں وہ نہیں، ملک کو اپنے اس تجسس کیا ہے کہ جو غلط طریقے سے اپنے حسد کی طرف لے جاتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ غیبت یہ نہیں کرنی۔ یہ 6 چیزیں یاد رکھنی ہیں اور آگے ہم پڑھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہم تفاخر کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر کہ بھئی میری نسل اور میرا قبیلہ اور میری قوم یہ سب سے اچھی ہے،
تو اللہ نے کہا کہ جتنے بھی مسلمان اس دنیا کے اندر ہیں سب کے سب کیا ہیں؟ ایک خاندان. جی ایک ہی خاندان ہے. ٹھیک. اور یہ قبائل صرف اس لیے بنائے ہیں کہ وہ تعارف کے لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اگر تم لوگوں نے قریب قربت کرنی ہے تو وہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ساتھی اس کو باقاعدہ دہرایا کریں جی. تو اصل معیار وہ جو تقوی والا ہے وہ تقوی 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 وہ آئے گا یہاں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخر میں جو آیات ہیں وہ آئیں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو صرف زبانی کلامی ایمان نہیں چاہیے کہ آپ صرف اپنا نام رکھیں کہ بھی میرا نام فلاں ہے مسلمان کا، اور عمل کے اندر وہ چیز نہ آئے. تو وہ آخر میں آئے گا کہ عملی فرما برداری یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مطلوب ہے، جس کے اوپر جنت اور دوزخ کا اور اللہ کے فضل سے فیصلہ ہونا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی. تو یہ میں گزارش یہ کروں گا کہ دو صورتیں کہ بچیاں جو ہیں خاص طور پر بچوں کو بھی، وہ سورہ النور جو ہم نے پڑھی ہے اس کے اندر بہت سارے احکامات ہیں جو بچیوں کے لیے بھی ہیں بچوں کے لیے بھی ہیں. ایک تو وہ، دوسری یہ سورہ حجرات اپنے بچوں کو بڑوں کو صرف 19 آیات ہیں، 19 کی ہے میرا خیال. ہاں جی 2 رکوع بنتے ہیں جی 18 18 آیات. چلے دیکھتے ہیں ابھی کتنی ہے. 18 آیات ہیں تو یہ مطلب 2 رکوع بنتے ہیں. تو یہ تعلیم کے لیے بہترین قسم کی صورت ہے سورہ حجرات. آئیے آپ پڑھتے ہیں جی. پہلی جو آیت ہے نا یہاں یہ ہمیں چلیں شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے. اب بڑی زبردست قسم کی بات آ رہی ہے. یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدمو، اس کا ترجمہ یاد رکھنا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا آگے بھیجنا، لا تقدمو تم آگے نہ بڑھو، تم نہ بڑھو. قدم سے نکلا ہے تو قدمہ چلنا کو کہتے ہیں، قدمہ چل کے آگے جانا. تو لا تقدمو تم نہ بڑھو بین یدی اللہ و رسولہ. پہلے ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ بین یدی کہ اصل معنی ہم لفظی نہیں کرتے، محاورتاً کرتے ہیں. ویسے اصل لفظ ہوگا تو بینا کا مطلب ہوتا ہے درمیان، یدئی ہوتا ہے ہاتھ. تو ہاتھ اپنا درمیان میں ہو تو ہاتھ کہاں ہوں گے؟ آگے ہوتے ہیں یا پیچھے ہوتے ہیں؟ آگے ہوتے ہیں جی. تو اسی سے ہی جو محاورہ بنا، محاورے اس کو کہیں گے محاورے میں، تو یہ ہے کہ بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے تم نہ بڑھو. تو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ اور اس کے رسول کے آگے لا تقدمو کا ترجمہ نہ بڑھو. اور کیا ہے؟ واتقوا اللہ، جو بتایا تھا کہ وہ بیڈز ہیں اور اس کے اندر ایک رسی جو ہوگی دھاگا، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو یا اللہ سے ڈرو. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ اب یہ جو ہے لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، تو اللہ کی نمائندگی کیا چیز کر رہی ہے؟ قرآن پاک. قرآن پاک. ورسول ہی، اور اس کے رسول کی نمائندگی ہمارے پاس کس چیز کی ہے؟ سنت رسول. ساتھی باقی نہیں بول رہے نا جی جی. سنت رسول. یہ دیکھ
تو اس کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے، سنت کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے، اور وہ صحیح اپنا طریقے سے ہمارے پاس پہنچا ہے، جو سنت کے بارے میں بتا رہا ہوں، اس لیے کہ لوگ عام طور پر اعتراض کریں گے اور یوں ہی کہہ دیں گے کیا ہو جی، اس کے اندر تو کوئی ہو سکتا ہے نا اختلاف، کیوں جی؟ جی اس وقت جتنی بھی چیزیں ہیں اتنے اچھے طریقے سے گنگال دی گئی ہیں سنت کے بارے میں کہ 1,00,000 افراد کے جتنے بھی اخلاقیات ہیں، ان کا کردار کیسا ہے، ان کا نام کیسا ہے، کیا چیزیں ہیں، یہ اس سنت کی یا احادیث کی تطہیر کے لیے مطلب بنا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سلسلہ جو ہے وہ کیا تبع تابعین اس کے اوپر پہنچتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ ساری کی ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ تو لہذا اس کے بارے میں اگر کوئی ہو تو آپ نے پورے وثوق کے ساتھ جواب دینا ہے کہ اب تو ہر ایک چیز کے بارے میں پوری تشریح کرتے ہوئے نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بھئی اس کا مرتبہ جو ہے وہ کیا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ نے جس بات کا حکم دے دیا اس کے سامنے ہم کیا کریں گے؟ جی، سر تسلیم خم کریں گے، بالکل۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کلام کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود ہی مطلب کر دی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان ہوا ہے کیا ہے جی؟ الا وحی یوحی، ان ہوا الا وحی یوحا، بالکل یہ ہے جی چیز کہ جو دین کے بارے میں خاص طور پر کوئی چیز ہوگی تو وہ تو کسی صورت میں بھی وحی کی اللہ کی طرف سے وحی ہوگی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضی اللہ ورسولہ امرا، کسی مومن یا مومن مرد اور عورت کے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ کر دیں قرآن میں اور سنت میں، تو ان تکون لہم الخیارہ، پڑھا ہوا ہے ہم نے من امرہم، کہ وہ اپنے معاملات میں کسی چیز کو بدلنے کا اختیار رکھتے ہوں، کیوں جی؟ اور آگے ہے کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ جس نے اس کے نافرمانی کی تو وہ دور کی گمراہی میں چلا گیا۔ تو اس میں گھر، پہلے اپنی ذات، پھر اپنا گھر، روایات جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہاں موجود ہو، تو مجھے بتائیے کہ سورہ حجرات تو اس لیے آئی ہے کہ وہ ساری چیزیں آپ نے توڑنی ہیں، اور ایمان تب آئے گا کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کے پابند ہوں گی ہماری روایات، ایسے ہی ہے۔ بالکل صحیح۔ اور اگر اس کو اونچے درجے تک لے جائیں تو جو کانسٹیٹیوشن بنانا ہے وہ کس چیز کے بارے میں بنائیں گے؟ کانسٹیٹیوشن تو ہمارا لکھا ہوا ہے یہ والا، بالکل ایسے، یعنی کہ جو اللہ نے قرآن اور سنت کے اندر لکھ دیا ہوا ہے اس کے بارے میں قانون سازی کرنا یہ نہیں ہوگا۔ قانون سازی کریں گے تو وہ کسی صورت میں بھی قرآن اور سنت کے تحت ہوگی، اس کے خلاف نہیں ہوگی، ایسے ہی ہے۔ جی سر۔ اور یہی آیت ہمیں بتاتی ہے، تو آئیے پڑھتے ہیں جی، میرے ساتھ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ جی۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم جو فرمانے بہت والا زیادہ اور رحم کرنے انتہائی والا اور انتہائی مہربان۔ مہربان ہے۔ بالکل جی، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ جی، ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو یا ہے ایمان والو، دونوں ترجمے ٹھیک ہیں، لیکن ہم چونکہ الذین کا ترجمہ کرتے ہیں تو وہ یونیفارمٹی دینے کے لیے ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ترجمہ
تم آگے مت بڑھو اللہ اللہ اور اور اس اس کے کے رسول رسول صلی اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وسلم کے جی آگے مت بڑھو۔ آگے، جی بین یدی اللہ آگے کر لیں، تقدمو بڑھیں، لا نہیں، تو تم اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھو، واتقوا اللہ، تم اللہ اور سے تم ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور تم اللہ تعالی سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ بے تعالیٰ شک اللہ تعالیٰ اللہ بہت تعالیٰ سننے والا بہت اور خوب جاننے والا ہے۔ بھائی بے جاننے شک والا۔ اللہ تعالی بہت سننے والا اور انتہائی جاننے والا ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو اس میں گزارش یہ ہوگی کہ کانسٹیٹیوشن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ملکی قانون جس کے ہم پابند ہیں وہ ان لوگوں کو بھیجیں جو قرآن اور سنت کو جانتے ہوں۔ یہ اگر وہ نہیں جانتے ہوں گے تو مجھے بتائیں کہ وہ جو قانون بنائیں گے یا جو قانون ہمارے ہاں بنا ہوا ہے وہ کس حد تک قرآن اور سنت کے مطابق ہے۔ اس پہ باقاعدہ مطلب پوری بحث ہو سکتی ہے، لیکن میں اشارتاً مختصراً میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ لوگوں کو بتائیں کہ بھئی قرآن اور سنت کے اندر جو چیز لکھی ہوئی ہے اس کے بارے میں تو کوئی قانون سازی کرنے کی ضرورت نہیں۔ جی کہ جی بھئی جی ہم اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فلاں فلاں چیزیں حرام ہیں، فلاں فلاں حلال ہیں، بلکہ میں یہ تو بڑا اچھا لگا کہ کل آپ نے ٹرمپ کی وہ سنی بات تو عجیب لگا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے لواطت کو اور عورتوں کے ساتھ عورتوں کا نکاح اس کو صحیح قرار دیا تھا، تو کل اس نے اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کے منہ سے الفاظ نکلوائے ہیں، جی دیر آر ٹو جینڈرز، جی جی میل اینڈ فیمیل، جی یہی کہا نا۔ جی جی اب یہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کے منہ سے نکلوا دیا، حالانکہ ان کے قانون میں مطلب یہ ہے، اور اس پہ بہت ساری باتیں اور ہو سکتی ہیں۔ جی آگے پڑھتے ہیں۔ یہ اب ایک بار آ گیا جی یا ایھا الذین آمنوا، دوسری بار اللہ یہ جب یہ بات ہوتی ہے نا تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کا انتہائی پیار ہے ایمان والوں کے ساتھ، اور یہ الفاظ جو ہیں یہ اس کے اندر سارا پیار جھلک رہا ہے، اور خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ تربیت کر رہا ہے ہماری ایمان والوں کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ محبت سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے عمل کے ذریعے۔ اللہ اچھا جی، اب جس کو آدمی امام مانتا ہے اس کی تعظیم وہ دل کے اندر نہ ہو تو پھر اتباع نہیں ہوتی، کہ ہوتی ہے نہیں، پھر نہیں ہوگی۔ محبت انتہا درجے کی، جہاں محبت کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لا ترفعوا بلند نہ کرو۔ جی 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 آگے والا دوسری چیز بلند نہ کرو، اس کے بارے میں ہم یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب یہ آیت اتری ہے تو یہ آیت کب اتری؟ حضرت بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ 4845 بخاری کی حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4845 کہ وہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ دو انتہائی نیک آدمی جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے درمیان اس بات پر اختلاف ہو گیا کہ بنو تمیم قبیلہ، آگے بھی آئے گا بنو تمیم قبیلہ آیا ہے تو ان میں سے کس کو سردار بنانا ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے ایک اشارہ کیا کہ بھئی اس کو، تو حضرت عمر نے دوسرے کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس سے وہ بات تھوڑی سی بڑی اور معمول سے ان کی آواز اونچی ہو گئی، تو جی حدیث میں آتا ہے کہ یہ آیات اتری
کہ اے ایمان والو تم اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ بلند نہ کرو۔ نہ کرو۔ ایک دوسری یہ ہے کہ ایک جو اتباع کرنے والے تھے وہ کیسے تھے کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے خطیب گزرے ہیں، یہ خطبہ زبردست دیتے تھے۔ تو آپ جو خطبہ دینے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی آواز اللہ تعالیٰ نے ویسے کیا کرتا ہے بھاری، تو ان کو مطلب بنائی ہوتی ہے یا ہو جاتی ہے، اور کئی خطیب ایسے ہیں جن کی ٹھیک ٹھاک آواز ہوتی ہے۔ تو جب یہ آیت اتری تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن اس صحابی کو، یہ جو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، ان صحابی کو نہیں اپنا دیکھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھی کہاں ہیں ثابت بن قیس؟ تو ایک صحابی اٹھے تو انہوں نے کہا جی میں ذرا دیکھ کے آتا ہوں۔ وہ گھر میں گئے تو وہ انتہائی اداس اور پریشان، اور کہنے لگے ان کو کہ بھی میں نے جہنم کے اندر چلے جانا ہے، میں نے جہنم کے اندر چلے جانا ہے۔ میں نے کہا جی تم کیوں جہنم کے اندر جائے گے؟ کہ جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے میری آواز اونچی ہے۔ اب وہ صحابی واپس آئے تو آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ ان کی آواز تو، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی آواز تو طبعی طور پر اونچی ہے، ان کو جا کے بشارت دو کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت لکھ دی ہے۔ یہ عمل ہے، عمل کہ وہ قدرتی طور پر زیادہ تھی۔ تو آگے ہے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اور نہ تم، تجہرو کا مطلب ایک تو ہے نا ترفعو بلند کرنا، تجہرو کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا، تجہرو ظاہر کرنا، ظاہر کرنا۔ جی، نہ تم ظاہر کرو، جی مطلب کہ زور سے بولو تو وہ ظاہر یہ ہے جی، نہ تم زور سے بولو، یہ میں ابھی ترجمہ کرنے لگا ہوں، لہو اس نبی کے لیے، بالقولی گفتگو میں، بات میں، جی تو ترجمہ بنے گا کہ تم بات میں اس کے لیے کیا کہیں گے؟ تجہرو، اپنی آواز کو ظاہر نہ کرو۔ آگے کجہر بعضکم لبعض، جس طرح تم میں سے بعض کے لیے بات کو ظاہر کرتے ہیں، جی کا کی طرح، جاہری، جاہر ویسے ظاہر ہی ہم نے پڑھا ہوا ہے، ایسے ہی ہے جی ظاہر جی کرنا۔ جی سر، ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے بلند آواز سے۔ بلند آواز اگر ہے تو وہ طرفہ اوپر آ گیا نا، بلند، اس وجہ سے ہم تو بلند آواز نہ کرو، جیسا کہ تم اپنے میں سے بات کے لیے آواز کو بلند کرتے ہو۔ ان تحبط اعمالکم، یہ وہ چیز تھی جو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی ان کو، ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے اعمال، ہماری زبان میں ہے کہ تو ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں، نہیں ہے ہماری زبان میں ہے کہ کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائیں۔ یہ میں کہہ رہا تھا کہ بھئی ان تحبط وانتم لا تشعرون، اور تم سمجھ ہی نہ پا رہے ہو، یعنی تمہاری سمجھ میں بھی نہ ہو، ارادہ بھی نہ ہو، اور تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ خطرے والی بات تو تھی نا جی۔ تو یہاں چیز کیا ہے کہ طبعی طور پر جتنی ہماری آواز ہے آج کل کے اندر، اب تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ بھی جو قرآن مجید ہے اس کے بارے میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے فرما دیا، وہ کیا ہے جی، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، آگے کیا ہے؟ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جی وَأَنصِتُوا، ساتھ ہی میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو یاد کر لیں، اس سے لوگوں کو پتہ، آپ کو ایک بار کریں گے تو یہ سارا آپ کے سامنے آ جائے گا جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ بھئی اس کو غور سے سنو، اور وان سے تو اور نصیحت حاصل کرو، لعلکم، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔
تو یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں یہ ہے کہ اب جب حدیث پڑھی جائے گی، حدیث پڑھی جائے گی، تو اس کے سامنے بھی آواز ہم اونچی نہیں کریں گے، اس کے سامنے بھی ہم آواز اونچی نہیں کریں گے۔ کہ جائے کہ آدمی یہ اتنا دلیر ہو جائے کہ اس نے مطلب کوئی بڑی اچھی ڈگری کی ہوئی ہو، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہو، تو وہ خدا نہ خواستہ یہ کہہ دے کہ بھئی یہ تو اس وقت کی بات ہے، آج کل کی بات تو یوں ہے۔ نعوذ باللہ، لوگ اتنے تعلیم یافتہ اور اپنی ڈگریوں پر بڑے بڑے بڑی بڑی چیزیں کہہ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بچائے ان کو بھی مطلب اس چیز سے، اور ہمیں بھی بچائے، آمین۔ جی آپ میرے ساتھ پڑھیے، یا ایھا الذین آمنو، ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ذرا ایرو کر دیجیے گا جی، لا ترفعوا اصواتکم، جی تم اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، کو بلند نہ ہاں، کرو۔ صوت ایک آواز ہوتی ہے، اصوات اس کی جمع ہے۔ تم اپنی آوازوں کو، ترفعو کے اندر رفع ہے جی، رفع اعلیٰ و ارفع اس سے نکلا ہے، بلند نہ کرو، فوق صوت النبی، جی نبی صلی اللہ علیہ نبی وسلم صلی کی اللہ علیہ وسلم آواز کی سے، آواز سے، جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر، کہ اے ایمان والو، یا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کرو، نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول، ذرا میں کر دیتا ہوں پھر اور میرے پیچھے دہرائیے گا، اور تم بات میں اس رسول کے لیے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، اب ظاہر کرنا ہے، بلند کرنا ہے، اونچا کر لیں سر، اونچا نہ اونچا، کرو۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، اونچا، بالکل ٹھیک ہو گیا جی، اللہ تعالیٰ۔ تم گفتگو میں لہو اس کے سامنے، ولا تجہروا اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اب کہیں جی ولا تجہروا لہو بالقول، اور تم بات میں اس گفتگو نبی میں صلی اللہ علیہ اس وسلم کے رسول صلی سامنے اللہ اپنی علیہ آواز کو وسلم کے اونچا لیے نہ کرو۔ اپنی آواز کو اونچا نہ اب لفظی ترجمہ کریں، ولا تجہروا، اور تم اونچا نہ کرو اپنی تم اونچا نہ آواز کو۔ کرو، چلو تم آواز کو اونچا نہ کرو، یہ زیادہ بہتر ہے، تم آواز کو اونچا نہ کرو، لہو اس نبی رسول صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم کے اس لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بالقولی بات گفتگو میں، میں، جی، اور دوسرا ہے کہ گفتگو میں، یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہیں اور تم نے ان کو بلانا ہے، تو اونچی آواز سے ان کو بلاؤ بھی نہیں، کا جاہری بعضکم لبعض، جی جس طرح جس طرح کے تم ساتھ میں سے بعض بعض کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، کہیں ذرا، جس جس طرح طرح تم میں سے بعض تم میں دوسرے سے بعض کے بعض لیے آواز کو اونچا دوسرے کرتے بعض ہیں۔ کے لیے آواز کو بلند کرتے ہیں۔ ہاں جی، آواز کو اونچا کرتے ہیں، کہیں اسی پر اتفاق ہوا ہے، ان تحبط اعمالکم، کہ کہیں کہیں تمہارے کہیں اعمال ضائع نہ تمہارے ہو جائیں، اعمال ضائع نہ کہیں ہو جائیں، تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تم اور شعور اور بھی نہ تم رکھتے ہو۔ اور بھی نہ رکھتے اور ہو۔ تم شعور بھی نہ رکھتے ہو۔ جی پہلا جو آیت ہے وہ ہمارے پروفیسر صاحب کریں گے، اور دوسری آیت جو ہے یا ایھا الذین آمنوا، ڈاکٹر داؤد صاحب جی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں کی جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے نہیں ڈرتے رہو، نہیں پروفیسر صاحب اس سوری، ترجمہ، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو، نہ بڑھو، جی قدم یقدم تقدیم، جی 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 ٹھیک ہے، اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع علیم، خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ جی بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر۔ جی ڈاکٹر داؤد صاحب۔ جی، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو،
لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کرو، ولا اونچا نہ تجہروا کرو۔ ولا جی ہاں، اچھا تجہروا اچھا۔ ولا تجہروا لہ بالقول، اور تم بعد میں اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، کجہر بعضکم لبعض، جس طرح کہ تم میں سے بعض دوسرے بعض کے لیے آواز کو اونچا کرتے ہیں، ان تحبط اعمالکم، کہ کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تم شعور بھی نہ رکھتے ہو۔ ایک آیت اور کر لیں گے، یہ میرا خیال ہے جی سر، ہے وقت نا؟ ہاں جی، ساڑھے تھوڑا صحیح ہے جی جی۔ 3.5 منٹ ہے۔ یغضون کا مطلب ہوتا ہے پست کرنا۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے پاس پست کرتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، لمبا ہے تو یہی اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، امتحن اللہ، اللہ نے ان کو جانچ پرکھ لیا، اللہ نے ان کا امتحان لے لیا۔ جی جی ٹھیک۔ جی ہاں جی، قلوبہم ان کے دلوں کا، للتقوی تقوی کے لیے، لہم مغفرت و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی آواز کو اتنا پست کر لیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑتا تھا کہ بھی آپ نے کیا کہا۔ جی، ان الذین یغضون، جی بے بے شک وہ شک لوگ وہ جو لوگ جو پست اپنی رکھتے ہیں، آوازوں کو جو بے شک وہ لوگ جو پست رکھتے ہیں، اصواتہم اپنی اپنی آوازوں آوازوں کو کو اپنی آوازوں کو، عند رسول اللہ، اللہ کے کے رسول رسول کے صلی اللہ علیہ پاس، وآلہ وسلم کے اللہ کے پاس، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اولئک الذین، تو یہی وہ یہی لوگ وہ ہیں لوگ ہیں یہی وہ لوگ ہیں، امتحن اللہ، جنہیں اللہ نے جانچ جنہیں پرکھ اللہ نے آزما لیا کہہ لیں، جنہیں اللہ نے آزما لیا کہہ لیں، جی، جن کے دلوں کو، جن کے اللہ دلوں نے کو اللہ نے آزما لیا، جی جن کے دلوں کو اللہ نے آزما لیا، للتقوی تقوی کے لیے، تقوی کے لیے، تقوی کے لیے، لہم مغفرت و اجر عظیم، ان کے ان لیے کے لیے مغفرت اور بخشش بہت بڑا اجر ہے۔ اور جی ان کے لیے بخشش، مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ جی کیسر بھائی آپ دیکھیں، انشاءاللہ کر لیں گے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تم آگے مت بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے، واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، تم بلند مت کرو اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کے اوپر، ولا تجہروا لہ بالقول، اور تم اب بات میں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آواز کو اونچا نہ کرو، کا جہری بعضکم لبعض، تم میں سے بعض دوسرے بعض کے لیے آواز اونچی کرنے کی طرح، ان تحبط اعمالکم، کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، یا تم شعور بھی نہ رکھتے ہو۔ ان الذین یغضون اصواتہم، اور بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، عند رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا اللہ